यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, ईद ज़हूर का ये दूसरा इतवार है और हम ईद ज़हूर के दूसरे इतवार पर यीशु अल मसीह की दुनिया पर डिविनिटी, औलियत को ज़ाहिर करने की बातें सुनते हैं। और आज हमारे सामने दूसरी तलावत में और आज की अंजील मुक़द्दस में एक बड़े अच्छे और सोशल किस्म के, समाजी किस्म के वाक़यात हैं। और इन दो वाक़यात में एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और हर इंसान की बसात में जो कुछ होता है वो उसे करना चाहिए। जो उसकी ताकत में है, जो उसके बस में है, वो इंसान को करना चाहिए। अगर पहली तलावत को देखा जाए, जो दूसरा मालूक उसके 4 बाब से ली गई है कि एलीसा, जिसे अलीशा नबी कहते हैं, उनके पास एक अंबिया ज़ादे की बेगम आई है और वो अलीसा से कह रही है, तू मेरे खामंद को खूब अच्छी तरह जानता था, उससे वाकिफ था, लेकिन जब वो मर गया तो पीछे बहुत सारा कर्ज उसने छोड़ा है और उस कर्ज की वजह से जिसने हमें कर्ज दिया वो आज बहुत तंग कर रहा है। वो आज बहुत तंग कर रहा है। यहां तक कि उसने हमें धमकी दी है कि अगर तूने कर्ज ना दिया, अगर तूने कर्ज ना दिया तो मैं तेरे दोनों बेटे ले जाऊंगा और उनको गुलाम बना लूंगा। और ये एक बड़ी कीमत थी मां के लिए कि अगर वो बच्चों को ले जाए और मां के सर पर कोई ना हो तो वो मां दुखी और दुखियारी बन जाएगी। उसका कोई देखने वाला और पालने वाला नहीं होगा। तो वो अलीसा नबी के पास आती है और उससे इल्तिजा करती है कि मेरे लिए कुछ सोच। तो अलीसा नबी बड़े सादगी के साथ उससे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता। मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बता। उसने महसूस किया, उसके गम को महसूस किया, उसके दुख को महसूस किया, उसकी दर्द को महसूस किया और जो पोजीशन उसकी समाज के अंदर या कम्युनिटी के अंदर थी उसको महसूस किया। और उसने फौरन उससे एक सवाल किया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। और साथ उसने पूछा
تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو اتنا کچھ تو نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو قرض واپس کر سکوں. میرے گھر میں تو صرف تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، تو میں کیسے؟ تو اس نے کہا چھوڑ اس بات کو، تیرے پاس کچھ تو ہے. اس نے کہا تو ایسے کر کہ ارد گرد سے یا گھر سے جتنے بھی برتن ہیں اور زیادہ سے زیادہ برتن اپنے کمرے میں جمع کر. اس نے اپنے بیٹوں کو لیا، خود لی، اور اس کمرے میں انہوں نے بہت سارے برتن جو ہیں وہ رکھ لی. اور جب برتن رکھ لیے تو اس نے کہا تو اندر جا، تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر ہو کر دروازہ بند کر لے اور ان سب برتنوں میں وہ تیل انڈیلتی جا. تیل کتنا تھا؟ تھوڑا سا، لیکن جب وہ انڈیلتی گئی تو لکھا ہے بہت سارے برتن اس تیل سے بھر گئے. اور اس نے پھر اس سے پوچھا تیرے پاس اور کوئی برتن نہیں ہے؟ اس نے کہا بس برتن ختم ہو. اور وہ سارے برتن تیل سے بھرے ہوئے تھے، بہت سارے تیل سے بھرے ہوئے تھے. اور اس نے اسے کہا دیکھ، اب ان برتنوں میں سے جتنا تیل ہے اس کو اکٹھا کر، اس کو بیچ دے، اور جتنا تیرا قرض ہے اس کو اتار، اور جو باقی پیسہ تیرا بچے وہ اپنی گزران کر، یعنی اس سے اپنا گھر بار چلا. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایک بات کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اسے دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. الیسا نبی جانتا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور اس نے اسی لیے اس سے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں. تو اس نے اس کے غم، اس کے دکھ، اس کے درد کو محسوس کیا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. اور اسی طرح آج انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ کانا گلیل میں ایک شادی ہے، اور شادی پر بڑا سما ہوتا ہے، اور یہودیوں میں کم از کم شادی تو تھی، آج کل تو شادیاں سنگڑتی جا رہی ہیں، لیکن یہودیوں میں دستور تھا 7 سے 8 دن تک شادی کی رسمیں چلتی رہتی تھی. 8 دن کسی کو روٹی کھلانا چھوٹا کام نہیں ہے، اور اتنے سارے مہمان آئے ہوں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمے پر بھی ایک کمی محسوس ہوئی ہے، اور کمی کیا ہوئی ہے کہ ان کی میں ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ میں ختم. ہمارے گھروں میں بھی دیکھو کہ جب کبھی کوئی شادی ہو جائے یا کوئی اور پروگرام ہو، کھانا کم پڑ جائے یا کھانا ختم ہو جائے تو لوگ کتنا شور کرتے ہیں. لو جی ان کے چاول ختم ہو گئے، ان کا گوشت ختم ہو گیا، بڑی باتیں نکلتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر والے جو ہیں وہ شرمندگی کے مارے مرے جاتے ہیں کہ اب کیا ہو. ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر ہو وافر مقدار میں
ہمارے تو آج کل کہتے ہیں نا جی چلو 1 دیگ یا 2 دیگ 3 دیگوں کا سامان باقی رکھ لو، جب ختم ہونے لگے تو دوبارہ شروع کر لو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر بالکل میں ختم ہو گئی، بالکل میں ختم ہو گئی۔ اور ادھر ادھر لوگ منہ کر کے باتیں کرنے لگے۔ جب باتیں کر رہے ہیں تو عورتیں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں، عورتیں بڑی سینسیٹیو حساس قسم کی ہوتی ہیں، اور ایک دم جب باتیں کر رہی ہیں، گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ختم ہو گئی ہے، میں ختم ہو گئی ہے۔ جب میں ختم ہو گئی ہے تو ایک دم مقدسہ مریم کا دھیان ان کی طرف جاتا ہے، مقدسہ مریم کا دھیان ان کی طرف جاتا ہے، اور مقدسہ مریم اس بے چینی میں اضطراب میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور دیکھتی پوچھتی ہے کیا ہوا کیا ہے۔ جب گھر والے اسے بتاتے ہیں، رشتہ دار تھی ان کی، وہ بتاتے ہیں کہ میں ختم ہو گئی ہے، اس نے کچھ نہیں سوچا، اضطرابی میں بھاگتی ہوئی یسوع کے پاس آتی ہے، بھاگتی ہوئی یسوع کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے بیٹا میں ختم ہوں۔ تو یسوع مسیح کا ایک نیچرل سا جواب ہے مقدسہ مریم سے کہ دیکھ یہ ان کا معاملہ ہے، گھر والوں کا معاملہ ہے، ہم تو مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو بلایا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا میرا اور تیرا یہ کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن جو ایک ہمدرد، رحم دل، کسی کے درد کو محسوس کرنے والی، کسی کے دکھ کو محسوس کرنے والی، کسی کے لیے کچھ کرنے والی، وہ بے چین رہتی ہے، وہ کبھی نہیں دیکھتی کہ کوئی دکھی انسان ہو۔ اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اور روح اسے ابھارتی ہے جب کوئی دکھی اور پریشان ہو کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو مقدسہ مریم نے کہا نہیں، ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خدا نے یہ طاقت دی ہے یا یہ صفت ڈالی ہے کہ ہم کچھ کریں ان کے لیے۔ اور مقدسہ مریم جانتی ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس اور میں نہیں ہے، یہ تیسرا دن ہے، لکھا ہے تیسرے دن کانا گلیل، ابھی 4 دن اور باقی ہیں یا 5 دن اور باقی ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ مقدسہ مریم جانتی ہے کہ یہ تو بہت پریشانی میں آ جائیں گے، ان کی تو بہت بے عزتی ہو جائے گی، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یسوع مسیح بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ماں جانتی ہے، ماں جانتی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسوں سے یہ اتنی میں نہیں خرید سکتے، تو لہذا وہ یسوع کے پاس آتی ہے۔ یسوع کے پاس کیوں آتی ہے؟ اس نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جا کر گھر والوں سے کہے چلو ہم سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور میں خرید کر لاتے ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا، وہ سیدھی بیٹے کے پاس گئی اور بیٹے سے کہا ہے میں ختم ہو گئی۔ اور بڑے دلچسپ سوال آپس میں ہوتے ہیں اور گہرے سوال ہیں۔ یسوع جواب دیتا ہے ابھی میرا ہنوز وقت نہیں آیا، لیکن ماں کو پتا ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے۔ ماں چپ نہیں ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے، ہنوز وقت نہیں آیا، یعنی پبلک پر میں اپنے آپ کو ابھی ظاہر نہیں کر سکتا، ابھی میرا وقت نہیں ہے، لیکن خداوند وقتوں کا بھی
کنٹرول کرنے والا، اس کے لیے وقت کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی اس پہ آ سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ یسوع نے ماں کی بات کو رد نہیں کیا، تھوڑی باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ماں کی بات کو رد نہیں کیا اور اس کی تابعداری میں کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا تو مقدسہ مریم نے کہا، جو خادم ادھر تھے جو پانی بھر رہے تھے یا ادھر ادھر کام کرنے والے تھے، ان سے کہا جو یہ کہے وہ کرو۔ مقدسہ مریم کی ایڈوائز لو۔ مقدسہ مریم نے ایڈوائز کیا کی کہ جو یسوع کہے وہ کرو، جو میرا بیٹا کہتا ہے وہ کرو۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ وہ پہلی باتیں تو ختم ہو گئیں، میرا اور تیرا کیا کام ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ ماں نے جب کہا جو یہ کہے وہ کرو، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بیٹے نے بات کی مانی اور اس نے فوراً اس میں بھی محسوس کیا کہ یہ گھڑی ایسی ہے، یہ لمحہ ایسا ہے، قدرت زہر کی جا سکتی ہے، میں اپنے آپ کو دنیا پر زہر کرنے لگا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو۔ تو وہ مٹکے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، ہمارے جگوں کی طرح نہیں تھے، اتنے اتنے گڑے گڑے چھوٹے چھوٹے۔ وہ لکھا بت، جس میں 2 2 اور 3 3 ایسے کر کے لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے مٹکے تھے۔ طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 2 یا 3 3 بت سماتے تھے۔ اب یہ بت پتھر بہت بڑے کوانٹٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے، منوں کے حساب سے۔ اور میں کے لیے انہوں نے ادھر رکھ دیے، پانی بھر دیا، اور بڑا خوبصورت سا نظارہ دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت سا نظارہ، پانی بھر دیا گیا ہے۔ اور سارے دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا، یہ تو پانی ہے، ختم تو ہماری مے ہوئی ہے، یہ پانی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کئی لوگ شک میں، کئی کس طرح، بس دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا ہوگا، کئی ایسے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے مٹکے میں ہاتھ رکھا، پانی کو ایسے نکال کر دیکھا، وہ تو پانی تھا، لیکن جب ایسے اوپر کیا تو اس میں رنگت مے کی تھی، بدل گیا تھا، تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمارا خداوند جب اس مے کو، پانی کو مے میں تبدیل کرتا ہے، تو وہ جو نوکر تھے، ملازم تھے، خادم تھے، ایک دم ان کے چہرے جو ہے وہ کھل گئے، کہ یہ حیران بھی ہوئے اور کھل گئے۔ کیونکہ حیران اس لیے ہوئے کہ یہ کیسے ایک دم ہو گیا۔ جو چیز مہینے لیتی ہے، مے جو ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے مہینے لگتے ہیں، اس میں میوہ ڈلتا ہے، اس میں کئی چیزیں ڈال کے پھر جا کر وہ رنگت بنتی ہے اور پھر جا کر وہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو 1 سیکنڈ میں بھی نہیں لگا۔ تو ہمارا خداوند کس طرح امپاسبل سے پاسبل کام کرتا، ناممکن سے ممکن بنا دیتا، اور ان کی عزت کو بھی بحال رکھتا، کیونکہ اس کے میں یہ طاقت تھی، اس میں یہ قدرت تھی، اور وہ یہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے مقدسہ مریم نے ایڈوائز کی، اس لیے مقدسہ مریم نے کہا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو، کیونکہ تمہاری نجات اس میں ہے، تمہاری عزت کی بحالی اس میں ہے، تمہیں تمہاری تکلیف سے یہی نکال سکتا ہے، تمہارے دکھ سے تمہیں یہی نکال سکتا ہے، اور اس کی مانو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند
کیا نہیں کچھ کر سکتے. وہ تبدیل کرنے کی شکتی رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اور ان کی یہ قدرت بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ایک پانی کو مے میں بنانے کی تبدیلی ہے. اس نے موت کو زندگی میں بھی بدل دیا. لازر کیا تھا؟ مردہ تھا نا. لازر مردہ تھا اور 4 دن کا مردہ تھا. اور اس نے مردہ شخص کے اندر یہ الفاظ کہے، لازر باہر نکلا. تو وہ لازر جس کے اندر موت کی ساری شکتیاں تھی، ہر چیز ڈیڈ تھی، سارے سیل ڈیڈ تھے، دل مردہ ہو چکا تھا، گردے مردہ ہو چکے تھے، آنکھیں مردہ ہو چکی تھی، ذہن مردہ ہو چکا تھا، نسیں مردہ ہو چکی تھی، خون بند ہو چکا تھا. اور یسوع کے کہنے کے ساتھ ہی ساری چیزیں بحال ہو. یسوع کے کہنے پر ساری چیزیں بحال ہو گئی. جو کیڑے اسے کھا رہے تھے وہ کیڑے بھی اس میں سے نکل گئے. اور جہاں جہاں سے کیڑوں نے ماंس کو کھایا وہ سارے کے سارا ماंس واپس آ گیا. اور یسوع لکھا ہے کہ لازر کفن سمیت قبر میں سے باہر آیا. یہ تھی اس کی قدرت، یہ تھا اس کا ظہور کہ وہ کس طرح خداوند اور مسیح ہونے کا ظہور اس دنیا میں کر رہا ہے، کہ کیسے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور آج یہاں پر اس نے ظاہر کیا ہے. اور جو اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے. اس کی قدرت، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو وہ شفا دیتا ہے، اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو وہ بینائی دیتا ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے دکھ کو دور کرتا ہے. ہمارے خداوند میں یہ ساری طاقت ہے، اور جو طاقت کسی کے پاس ہے وہ دیتا ہے. اور ان معجزوں سے آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عیسیٰ نبی کے معجزے سے کیا سیکھتے ہیں اور آج کے معجزے سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ یہ سوال صرف عیسیٰ نبی کا اور مسیح یسوع کا اور مقدسہ مریم کا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے دور میں یہ کیے. آج وہی سوال ہماری ذات کے لیے وہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہ میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کہ جب آپ کسی دکھی کو دیکھتے ہو، جب آپ کسی پریشان کو دیکھتے ہو، جب آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہو، تو اس سے یہ سوال، اگر وہ آپ سے سوال کرے، آپ کے پاس آئے، تو اس سے یہ پوچھو، تو پھر تمہارا یہ سوال ہونا چاہیے، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو جو آپ کی شکتی میں ہے وہ آپ کریں، جو آپ کی طاقت میں ہے وہ آپ کریں، اس سے منہ نہیں موڑیں. اگر آپ کی طاقت میں ہے کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو وہ کرو، چاہے وہ زبان سے کرو، چاہے وہ کچھ دے کر کرو، چاہے وہ کسی بھی انداز میں کسی کے غم کو، کسی کے دکھ کو، کسی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کرو. یہ سبق آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. جتنی طاقت ہے وہ کرو، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ کرو، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرو. عیسیٰ نبی کے بس میں تھا، کیونکہ خدا نے اس کو قدرت دی ہوئی تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ جا کر برتن لا اور اس میں تیل ڈال اور پھر ان کو بیچ کر اپنا قرضہ اتار. یہ اس کے بس میں تھا. مسیح یسوع کے بس میں تھا
کہ شادی پر ان کی عزت کو بحال رکھے، اور اس نے پانی کو میں بدل دیا اور ان کی عزت کو بحال رکھا۔ اسی طرح ہم آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں؟ جب کسی کی چیز کم ہو جائے شادی میں، لوگوں کا تماشا لوگ ہمارا تماشا بناتے ہیں یا ہم لوگوں کا تماشا بناتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگ ہیں؟ یا پھر ہمارے اندر مقدسہ مریم جیسی روح ہے، ہمدردی کی روح، رحم کی روح، ترس کھانے کی روح، کچھ کر دینے کی روح؟ کس لیے کرو؟ اسی لیے وہ یسوع کے پاس آتی ہے، اور یسوع بھی ان کی عزت رکھتا ہے، ان کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے اندر اگر کمیاں آ جائیں تو ہمیں بھاگ کر کس کے پاس جانا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں بھاگ کر کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں بھی بھاگ کر خداوند کے پاس جانا چاہیے۔ مسیح یسوع کے پاس حل ہے تمہاری مشکلات کا، تمہارے مسائل کا، کیونکہ یسوع کے پاس سالو کرنے کے لیے، اسی لیے مقدسہ مریم کے الفاظ اور اس کی ایڈوائز، اس کی نصیحت یہ ہے، جو یہ کہے وہ کرو، کیونکہ مقدسہ مریم ایڈوائز کر رہی ہے کہ یہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، یہ کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ عام شخص نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، عام نوجوان نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے نے جب اسے پیغام دیا تھا تو اس کے الفاظ بڑے گہرے تھے، باتیں بڑی گہری تھی، اور اس کی پیدائش ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہوئی، اور نہ یہ ایک عام آدمی ہے۔ پھر اس نے ہیکل کے اندر جب وہ 12 سال کا تھا، استادوں کے درمیان باتیں کرتا ہوا، سوال کرتا ہوا دیکھا، اور اس نے محسوس کیا یہ عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی تھی، اور اس کے جاننے کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ یہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کا وقت ہے۔ اگرچہ یسوع مسیح نے کہا میری گھڑی نہیں آئی، ابھی 2 منٹ پہلے وہ کہہ رہا ہے میری گھڑی نہیں آئی، ابھی ہنوز میرا وقت نہیں ہے، لیکن چند سیکنڈ کے بعد وہی کام کرتا ہے جو ماں کہتی ہے، چند سیکنڈ کے بعد ہی کر دیتا ہے نا۔ ماں ادھر گئی، اور ساتھ ہی جب اس نے کہا جو یہ تم سے کہے وہ کرو، اور اس نے کہا پانی مٹکوں میں بھر دو، اور اس کو اس نے میں بنا دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو کام کرنے ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایک سوال اپنے اندر ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور سوال کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ کر سکتے۔ آپ بڑے ہیں تو بڑا کام اس کے لیے کریں، آپ چھوٹے ہیں تو چھوٹا کام کریں۔ اگر آپ کسی کو 1,00,000 روپیہ دینے کے قابل ہیں تو کریں، اگر 10,000 دینے کے قابل ہیں کریں، اگر 500 دینے کے قابل ہیں تو کریں، اگر 100 روپیہ دینے کے قابل ہوں تو کریں، 10 روپے دینے کے قابل ہوں تو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تمہاری بساط میں ہے وہ کسی کے لیے کچھ کرو۔ اگر نہیں کرتے تو آپ اس نعمت سے محروم ہوتے جائیں گے۔ رومیو کے خط میں آپ نے پڑھا کہ نعمتیں بہت طرح کی خدا نے آپ لوگوں کو دی ہیں، اور اگر آپ اس نعمت میں ناانصافی کرتے ہیں
جو نعمت آپ کو دی ہے آپ وہ نہیں کرتے تو آپ اس توڑے کو جو خدا نے آپ کو توڑا دیا ہوا ہے، توڑے سے مراد ٹیلنٹ ہے، جو ٹیلنٹ آپ کو خدا نے دیا ہے، جو صفت خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، اگر آپ اس صفت کو استعمال نہیں کرتے، صفت کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اپنے توڑے کو ضائع کرتے. کیونکہ اگر آپ کے پاس خوبی ہے اس خوبی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو. رحم کی خوبی ہے تو رحم کرتے جاؤ، ناصح ہو تو نصیحت کرتے جاؤ، معلم ہو تو پڑھاتے جاؤ، پیشوا ہو تو خوشی سے پیشوائی کرتے جاؤ اور گرم جوشی سے کرتے جاؤ. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو خدا نے صفتیں دی ہیں، جو ٹیلنٹس دیے ہیں ان کو بند کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیں، نہیں، بلکہ استعمال کریں. اور وہ استعمال کس لیے کریں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھیں، جس بھی حالت میں دیکھیں، کئی لوگ آپ کے پاس سوال بن کر لے کر آئیں گے، کئی دکھی آئیں گے، کئی پریشان آئیں گے، کئی بیمار آئیں گے، اور کوئی اچھے حالات میں بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور اپنی ضرورت جس میں وہ کمی سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میری بساط سے باہر ہے، میری طاقت سے باہر ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو جو کچھ آپ کے بس میں ہے آپ کریں، زیادہ نہیں تو تھوڑا، تھوڑا نہیں تو اس سے تھوڑا کریں، ضرور کریں ضرور. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم مجرم ہیں. ہم مجرم کس بات کے ہیں؟ اپنے ان ٹیلنٹس کے، جو خدا نے خوبیاں لیاقتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، یا جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو بانٹتے نہیں. خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم پر جو بھی طاقت کے اندر ہے، ہمارے بس میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کسی کے لیے کریں. اگر کوئی سوالی آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس آتا ہے تو سوالی کو جب آپ رخصت کرتے ہیں یا ایسے نہ رخصت کریں، اس کا کچھ نہ کچھ ضرور کریں، چاہے وہ زبان کے الفاظ ہی کیوں نہ اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں. کئیوں کا روگ اس سے بھی مٹ جاتا ہے. کئی دیتے کچھ نہیں ہے، نقدی کچھ نہیں دیتے، لیکن ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، ان کی نصیحت میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، ان کے مشورے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ دکھی انسان تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر کے چلا جاتا ہے. تو ایسی روح اپنے اندر ہم سب پیدا کریں، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے دے دی. مسیح یسوع نے ہمارے لیے اپنی زندگی دے. میں کیا کر سکتا؟ ایک تصویر تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا What can I do for you? What can I do for میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہاتھوں میں میخیں تھیں. اس نے کہا اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، کہ میں نے آپ کے لیے اپنی جان دے دی ہے. میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے، پاؤں میں کیل، پسلی میں نے، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھوایا اور صلیب پر لٹک. میں نے آپ کے لیے جان دیا. میں اور آپ کے لیے کیا کر سکتا؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ ہم بھی کچھ کریں. ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی جان دی ہماری خاطر نجات، ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری زندگیوں کی خاطر. اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم ابدی جہنم میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس لیے اس نے ہمارے لیے جان، اس لیے اس نے کہا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھ اے انسان، دیکھ میں نے تیرے لیے، تو نے تو سوال کیا میرے لیے کچھ کر، تو میں نے تو تیرے لیے یہ کیا ہوا. میں نے تو اپنی جان تیرے لیے دینے کے لیے تیار. اور
آج اگر ہم جان نہیں کسی کے لیے دے سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم دیں، وہ تو اس کے لیے کریں۔ خدا ایک ایک روح کو جو یہاں بیٹھی ہے اور جو خدا کا کلام سن رہے ہیں اور جو خدا کا کلام آج سنیں گے اور دیکھیں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور جن جن کانوں تک یہ بات پہنچے گی، وٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی آج اس سوال کو اپنا سوال بنائیں اور سوالیوں دکھیوں پر غور کریں جو ان کے پاس آئیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسی روحوں سے نوازتا رہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے رہیں۔ اسی کا نام ہمدردی ہے۔ ہمدردی مین ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا، ایک دوسرے کا درد بانٹنا۔ تو خدا ہمیں ایک دوسرے کے درد بانٹنے، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے کی طاقت بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔